بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آمینہ کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور ماں بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں آمینہ کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے خود بھی خوف آ رہا تھا۔ آمینہ خوف کی وجہ سے ماں کے پاس لیٹ گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ رہی تھی۔ خیر میں سوچتے سوچتے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے میری آنکھ صبح 9 بجے کھلی۔ دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ماں کھانا پکا چکی تھی اور آمینہ کوئی گھر کا کام کر رہی تھی۔ میں نہا کر کھانا کھانے لگا اور امی نے میرے لیے چولہے پر چائے رکھ دی۔ اچانک ہنا مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں آج کا تازہ اخبار تھا۔ انٹی ابو کہہ رہے ہیں کل ندیم اور آمینہ کے کاغذات لے کر ہمارے گھر آ جائیے تاکہ صبح دونوں کو کالج داخل کروا دیں، اور آج رات کا کھانا آپ سب لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ ہنا نے میری طرف مسکراتے ہوئے پیغام دیا۔ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی، پہلے بھی آپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ میں نے ہنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ انٹی میری پھپھو ہیں، تم میرے کزن ہو، آمینہ میری بہن ہے۔ ہنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا انٹی میں چلتی ہوں، آج کالج میں چھٹی ہے اور گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ ہنا اخبار یہیں بھول گئی تھی۔ میں نے اخبار اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ آدھا اخبار چڑیل کے کارناموں سے بھرا پڑا تھا اور ایک صفحے پر میری سٹوری لکھی ہوئی تھی۔ اخبار والوں نے ٹی وی والوں سے بڑھ کر مجھے ہیرو پیش کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا، چلو لڑکی تو بچ گئی، میری محنت راگیا نہیں گئی۔ میں نے اخبار رکھا اور چھت پر اپنے کبوتروں کے پاس چلا گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم لوگ گھر کو تالا لگا کر سامنے ہی ہنا کے گھر چلے گئے۔ تمام گھر والے گرم جوشی سے ملے اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور سب کو سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہنا بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ سحر یہ میری انٹی ہیں جو کچھ دن ہوئے ہیں گاؤں سے یہاں شفٹ ہوئی ہیں۔ یہ آمینہ ہے میری کزن اور یہ ندیم صاحب ہے، یہ بھی میرے کزن ہے۔ سحر نے اٹھ کر سب سے ہاتھ ملایا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سوری کہا اور سلوٹ کے انداز میں اسے سلام کا جواب دیا۔ وہ مسکرا کر پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلیے بھائی کھانا تیار ہے، ہنا کی امی کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ ہم اٹھتے ہنا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سحر کا تعارف کروانا بھول گئی، یہ میری دوست سحر ہے اور ایک مہینہ ہوا ہے لندن سے آئی ہے اور میرے ساتھ کالج میں BA میں پڑھتی ہے۔ چلیے اب کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہم سب لوگ دوسرے کمرے میں کھانے والی میز پر بیٹھ گئے۔ سحر بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری براؤن تھی اور ایک عجیب سی چمک اس کی آنکھوں میں تھی جو عام لوگوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تو انٹی اور امی اور ہنا کے ابو ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں، ہنا، سحر اور آمینہ ابھی تک کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ندیم صاحب آپ کس کلاس میں ہیں؟ سحر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، FA کر چکا ہوں اور کل آگے پڑھنے کے لیے داخلہ لینا ہے۔ بہت خوب، ویسے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ پرانے گانے گاتے ہیں اور کبوتروں کو اڑاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا آمینہ بول پڑی۔ تینوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور کیا کرتے ہیں اس بار؟ ہنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس کبھی کبھی فٹ بال کھیل لیتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا کوئی شعر سنا دے، ہنا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شعر؟ مجھے تو کوئی شعر نہیں آتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں۔ کم ظرف نہیں ہم بھی ہیں ظرف سمندر، وہ غم نہ نکل پایا جو دل میں گرا آخر۔ میں حیرت سے ہنا کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ یہ شعر میری غزل کا تھا اور میرے علاوہ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ میں غزلیں لکھتا ہوں۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نئے گھر میں آتے ہوئے میں نے ڈائری سامان میں پیک کر دی تھی۔ ہنا بھی ہمارے گھر میں صفائی اور سیٹنگ کر رہی تھی اور سامان سے ہنا کے ہاتھ لگ گئی ہوگی اور اپنی ڈائری کی طرف میرا دھیان نہ کیا۔ کیوں ندیم صاحب کیسا شعر ہے؟ اس نے مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ویسے یہ شعر کسی پاگل شاعر کا ہے، ہنا نے دوبارہ میری طرف دیکھ کر کہا۔ بالکل، پاگلوں کی تحریریں پاگل ہی تو پڑھتے ہیں، تو آپ کا مطلب ہے میں پاگل ہوں؟ نہیں ہو تو ہو جاؤ گی، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا کافی وقت ہو گیا ہے، اب گھر چلیں، تم لوگ تو شاید اسی طرح ساری رات بیٹھے رہو گے۔ اچھا بھئی ہنا جی اور سحر، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔
میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ملاقات تو اب ہوتی رہے گی، ہینا نے الفاظ چبا چبا کر کہا، اور ہم لوگ خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر آ گئے۔ کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ٹی وی آن کر دیا، خبریں شروع تھی۔ 1 مہینے میں 15 لڑکیوں کو چڑیل مار کر خون پی چکی تھی۔ خبریں سننے کے بعد میں نے ٹی وی بند کر دیا اور سو گیا۔ صبح میں اور آمنہ انکل کے ساتھ کالج میں داخلے کے لیے چلے گئے اور ہم دونوں کو داخلہ مل گیا۔ آمنہ کو فرسٹ ایئر میں اور مجھے تھرڈ ایئر میں۔ میرا 1 سال ضائع بھی ہو چکا تھا، ورنہ میں ہینا کے ساتھ ہوتا۔ میں نے اسی دن نیا موٹر سائیکل خرید لیا تاکہ کالج میں آمنہ اور میں اکٹھے آ جا سکیں۔ ابو کے ہر مہینے پیسے آ جاتے تھے، ویسے بھی ہماری زمینیں بہت تھی اور روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ مجھے خود ہی گاڑی رکھنے کا شوق نہ تھا۔ دوسرے دن میں اور آمنہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج چلے گئے۔ ہم یوں ہی کالج میں داخل ہوئے، سامنے لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہی جو اس شہر میں ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے، آج تو چڑیل کالج میں بھی آ گئی اور ایک لڑکی کا خون پی گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں آمنہ کو لے کر گھر واپس آ گیا کیونکہ پولیس مجھے بھی تلاش کر رہی تھی اور کالج میں ویسے بھی آج پڑھائی نہیں ہوئی تھی۔ میں سیدھا ہینا کے گھر چلا گیا۔ ہینا واپس آ گئی تھی۔ ہینا یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سلام کرنے کے بعد سوال کیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، یہ 16واں کیس ہے۔ 1 مہینے میں 16 لڑکیاں چڑیل کا شکار بنی ہیں اور پولیس اور دوسرے محکمے بری طرح ناکام ہیں۔ پہلے جتنی لڑکیوں کو چڑیل نے مارا وہ جنگل میں یا جنگل کے ارد گرد مارا، لیکن یہ لڑکی میری اچھی دوست بھی تھی اور شہر کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس کو چڑیل نے یا بہادرو نے کالج میں شکار کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ چڑیل کا کام ہے یا کسی انسان کا؟ میں نے ہینا سے پوچھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، پوسٹ مارٹم سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ چڑیل کا کام ہے یا قتل کا کیس ہے؟ مجھے تو اب بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اب تو میں بھی ہاسٹل نہیں رہوں گی۔ سحر نے کہا، میں تو تم سے پہلے بھی کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں مگر تم مانتی ہی نہیں۔ ہینا نے حیرت میں ڈوبتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں دروازے سے نکل کر گھر گیا اور چھت پر چڑھ کر کبوتر نکالنے لگا۔ کبوتر سارے گھر سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں نے ایک کبوتر اور ایک کبوتری نکال کر اڑا دیا اور ان کا نظارہ کرنے لگا۔ کبوتر تو 2 گھنٹے بعد آ گیا مگر کبوتری شاید اور اڑنے کے موڈ میں تھی۔ وہ کبھی نیچے آ جاتی، کبھی بلندی میں چلی جاتی۔ اچانک ایک باز تیزی سے کبوتری کی طرف لپکا۔ کبوتری نے تیزی سے ایک طرف پلٹا کھایا اور بچ گئی۔ باز دوبارہ کبوتری پر لپکا۔ کبوتری پھر بال بال بچ گئی۔ اب وہ کافی قریب آ گئی تھی اور باز بھی ناکامی کے بعد دوسرے شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ کبوتری اڑتی اڑتی 2-3 مکان چھوڑ کر ایک چھت پر جا گری۔ میں جلدی جلدی گھر سے نکل کر اس مکان کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے اس کبوتری سے محبت بھی تھی اور وہ زخمی بھی تھی۔ میں نے اس مکان کی گھنٹی بجا دی۔ کون؟ اندر سے آواز آئی، جی ندیم۔ کون ندیم؟ میری کبوتری آپ کی چھت پر آ بیٹھی ہے اور وہ کافی زخمی ہے، آپ اجازت دیں تو میں اسے پکڑ لوں۔ آپ تشریف لے جائیے کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور ابو کام پر گئے ہوئے ہیں، امی ساتھ والوں کے گھر گئی ہے۔ دیکھیے جی، میں ایک شریف خاندان کا لڑکا ہوں، کسی کے ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیے ورنہ کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ پلیز، میں آپ کے گھر سے تھوڑی دور رہتا ہوں اور ہم لوگ مہینہ ہوا ہے مکان نمبر 113 میں شفٹ ہوئے ہیں اور ہینا میری کزن ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کے پیچھے ہو کر مجھے کہا، اچھا آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور چلے جائیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور دوڑ کر چھت پر چڑھ گیا۔ کبوتری ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اسے پکڑنے میں مشکل پیش نہ ہوئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کبوتری چھوٹتے ہوئے بچی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ، وہی ہونٹ، وہی زلفیں۔ میں کیسے بھول سکتا تھا اس رات کو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ تم وہی ہو نا جس پر چڑیل نے حملہ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے زخمی کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں وہ نہیں ہوں اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ امی کا کوئی پتہ نہیں وہ کب آ جائیں۔
تم جھوٹ بول رہی ہو، تم وہی ہو۔ میں نے پھر اس سے کہا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا صرف یہی کہ تم سچ بول دو ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں یہ کہہ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ خدا کے واسطے تم چلے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، اس نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ میں من موجی آدمی ہوں، جس بات کا دل میں تہیہ کر لوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اب بتاؤ تم وہی ہو یا نہیں؟ وہ شاید میرے آگے ہار مان گئی۔ ہاں میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ چلے جائیے، امی آ جائیں گی۔ پہلے ایک بات کا وعدہ کرو پھر میں چلا جاؤں گا۔ کل میری بہن کی سالگرہ ہے، تم اپنی امی کے ساتھ آؤ گی یا نہیں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں، میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاتی اور میں باہر بھی نہیں نکلتی، اس لیے پلیز آپ چلے جائیے۔ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، میں تو نہیں جاؤں گا۔ کبوتری کا خون نکل نکل کر میرے ہاتھ پر پھیل رہا تھا۔ اچھا میں کل امی کے ساتھ ضرور آؤں گی، شاید وہ میری طبیعت سے واقف ہو گئی تھی، میں کارڈ بھیج دوں گا۔ میں سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ گیا اور تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار بوسہ اس کے ہاتھ پر دے دیا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایڈیٹ، اس نے غصے سے کہا، مگر میں دروازے سے نکل کر دور جا چکا تھا۔ گھر آ کر میں نے کبوتری کی مرہم پٹی کی اور اس کو جال میں چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اب بھی میرے ہونٹوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، مگر وہ تھی ہی اتنی حسین کہ بے خودی میں مجھ سے یہ حرکت ہو گئی۔ میں اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی آنکھیں دیکھ کر احساس ہوا کہ میں شاعر ہوں۔ سارا دن وہ میرے خیالوں پر سوار رہی۔ میں چھت سے نیچے اترا تو ہینا اور سحر نیچے موجود تھی۔ اتنی دیر میں آمنہ چائے لے کر آ گئی۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی میرا دل نہیں مانتا، میں نے جواب دیا۔ ویسے بھی شاید لوگ لیٹ شادی کرتے ہیں۔ ہینا نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی محبوبہ کے غم میں تمام عمر شاعری کرتے رہتے ہیں اور جب محبوبہ کے 2 بچے ہو جاتے ہیں تب تک وہ اس کے غم میں سوکھ سوکھ کر تنکا بن جاتے ہیں۔ میں جانتا تھا ہینا کا اشارہ میری طرف تھا کیونکہ ڈائری ہینا کے قبضے میں تھی اور میں نے ابھی تک اپنی ڈائری کا ذکر ہینا سے نہیں کیا تھا۔ میں اب بھی سحر کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ اتنی چمک اور پر اسرار آنکھیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے آمنہ کی سالگرہ کا کیک خریدا، کارڈ بھی لے لیا ہے۔ ہینا نے کارڈ بنوانے میں میری مدد کی تھی۔ ہینا کے کہنے پر آس پاس کے لوگوں کے نام لکھے اور اس وقت میں حیران رہ گیا جب مکان نمبر 99 کا اس نے سب سے پہلے نام لیا اور بیگم رشید کا نام لکھوایا۔ یہ نام شاید اس لڑکی کی والدہ کا تھا جہاں میں کبوتروں کو پکڑنے گیا تھا، اور اس لڑکی نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور آؤں گی۔ میں ابھی سے اس کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ مجھے نام تو اس کا معلوم نہ تھا اور نہ ہی مجھے جلدی میں اس کا موقع ملا تھا۔ ہینا سے میں نے جان بوجھ کر اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے گھر کو کراس کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس کے مکان کی چھت پر پڑی۔ شاید وہ کپڑے دھو کر مکان کی تار پر ڈال رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل روک لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کی زلفیں ہوا میں اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر گٹا کی طرح بکھر رہی تھی۔ اوئے لڑکے، تم یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ اچانک ایک آواز میرے پیچھے سے آئی۔ وہ 2 آدمی تھے، مونچھیں گنی گنی، داڑھی بڑی بڑی، وہ شکل سے ہی بدماش قسم کے لگ رہے تھے۔ موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ ہمیں الو بناتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ نہیں جی، میں نے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑا۔ لڑکی بھی شاید دیکھ رہی تھی۔ چل بھاگ یہاں سے الو کا پٹھا، ایک نے مجھے گرے بار سے پکڑ کر کہا۔ تم دونوں یہاں سے بھاگو لومڑ کی اولاد، میں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ دوسرے لمحے میرے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ موٹر سائیکل مجھ سے چھوٹ گیا اور میں دور جا گرا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اٹھتے ہی کک ایک کے جبڑے پر دے ماری۔ وہ آہ کی آواز نکال کر دن میں تارے دیکھنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زوردار مکہ میرے سر پر دے مارا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ ایک کے ہاتھ میں اب چاقو تھا اور ارد گرد فاصلے پر کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ہوا میں گھوم کے چاقو والے کو گردن پر بھرپور کک مار دی۔ وہ دیوار سے جا ٹکرایا اور سر کو پکڑ لیا۔ اس کا سر شاید دیوار سے ٹکرایا تھا۔ دوسرے نے مجھے گھونسا مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک ہاتھ سے روک کر دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کی ناک سے بہنے لگا اور وہ کرہا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرا اٹھ کر پھر میری طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ چاقو مجھے مارتا، میرا ہاتھ گھومتا اور چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔